ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہ اکبر. یہ دعائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، پھر حدیث کی دعائیں جتنی پڑھتی 2-4 ہی پڑھ لیتی. پھر اس کے بعد اللہ سے ایسے مانگتی جیسے بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے، کبھی رو کے دکھا کر، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی ہچکیوں کے ساتھ، کبھی ہوں کر کے آواز نکال کے رو کے دکھاتی. 15 منٹ تک حال سے بحال ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھتی. یقین جان اللہ اکبر. بچہ رونے لگے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا. جب بندہ بندی خدا کے دربار میں روئے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. بچہ روئے ماں باپ بے تاب ہو جاتے ہیں. جب بندہ بندی اللہ کے دربار میں رونے لگ جائے تو خدا کی رحمت بے تاب ہو جاتی ہے. یہ دعا کرنے کا طریقہ تھا. یہ نہیں تھا کھجور ہاتھ میں اللہ نکلے ستو بھی کامت. نہیں طریقے کا. حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستون کو تھام رکھا ہے. 8 فرشتے حاملین عرش ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ جل شانہ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا. میرے روزہ دار بندے اور میری روزہ دار جتنی بندیاں ہیں جب بھی وہ دعا کریں ان کی دعا پر صرف تم نے آمین کہنا ہے. فرمایا افطاری کا وقت تھا تمہیں پتہ ہی نہ لگا کتنے فرشتے تمہارے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے. تم نے فرمایا تم نے جو دعا کی علماء فرماتے ہیں خبردار اس وقت اپنے بچوں کو بددعا نہ دو، اس وقت اپنے بچوں کو کوسنے نہ دو، اپنے بچوں کے بارے میں کوئی ایسے کلمات نہ کہو جو اللہ کو برے لگ جائیں. فرشتے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو، جو یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہو. تمہاری آمین پہ لبیک کہتے ہیں. کم از کم افطاری سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جانا چاہیے تھا، 10 منٹ پہلے فارغ ہونا چاہیے تھا. پھر کیا ہوتی ماں سامنے بیٹھی ہوتی، ابا ادھر بیٹھا ہوتا اور درمیان کے اندر اولاد بیٹھی ہوتی، آنکھ کے اندر آنسو ہوتے، حضور پر درود شریف ہوتا اور خدا کی رحمت تیرے اور تیرے دسترخوان پہ برت رہی ہوتی. اب کتنے بد نصیب ہیں. دعا تو دور کی بات، ہمیں افطاری کے وقت کی دعا بھی یاد کوئی نہیں رہتی. کتنے بد نصیب ہیں ہمیں کھانے کے بعد دعا یاد نہیں رہتی. تو پہلا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے سب سے پہلا ان کے مستقبل کے بارے میں سوچو کہ بچے کو کیا بنانا ہے. پھر اپنے بچے کو جو بنانا ہے اس پر اپنی محنت شروع کر دو. اگر ڈاکٹر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، سب سے پہلے آمنوا باللہ. اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ تاکہ میرے بچوں اور بچیوں کو گناہ کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی بات لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے، اللہ اکبر، کہہ رہی تھی ابا عمر کسی وقت آ جائے گا. اور بیٹی کو ماں کہنے لگی بیٹی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہنے لگی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، دروازہ بجا دیا. اللہ اکبر. اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ماں ڈر کے چھپ گئی. بیٹی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ جوڑ کے حضرت عمر کے پاس کھڑی ہو گئی. کہ لے عمر میری ماں بوڑھی ہے، تیرا درہ بہت بھاری ہے، تیرا ہاتھ بہت بھاری ہے. اے عمر میں اپنی ماں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتی ہوں، میری ماں کو درہ نہ مارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ماں کہاں ہے؟ کہ عمر تیرے ڈر سے چھپ گئی. حضرت عمر نے فرمایا اپنی ماں کو بلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ماں آئی، ہاتھ جوڑنے لگی. فرمایا معافی بعد میں ملے گی. جھولی پہ لا کے بیٹھ گئی. فرمایا وہ بچی کہاں ہے؟ وہ جو بچی کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. سامنے آئی کہ اس بچی کا رشتہ میرے بچے سے دے دے. اللہ اکبر. اے عمر تو نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ فرمایا جب صبح صبح اللہ کی مخلوق کے فیصلے کرنے کے لیے ممبر پہ جا کے بیٹھوں گا، اس بچی کو سامنے کہوں گا اے بچی وہی جملے کہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ بچی جب انہیں بولے گی تو عمر کو فیصلے کرتے ہوئے خدا کا ڈر آئے گا. یہ کردار بنایا آپ نے میرے بچوں کا. آپ نے میں نے اسکول کے اندر تو 1 مہینے کی فیس نہ ملتی، آپ کے بچے کو اسکول سے بستہ دے کے بھیج دیتے. اصل مدرسہ تو ماں کی گود تھی اور سب سے پہلا ٹیچر باپ تھا. کم سے کم اس یونیورسٹی کے اندر آپ کے بچے کو 16 سال پڑھنا چاہیے تھا. 16 سال ماں سبق پڑھاتی، 16 سال باپ اس سبق کی نگرانی کرتا کہ اس پڑھنے والے کو سبق یاد ہے کہ نہیں. اور امتحان کا رات کو تہجد کے سجدے ہوتے اور اللہ کے سامنے بیٹھتے. آپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا دعا سکھلائی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی اے اللہ میری اولاد کو
میرے گھر والوں کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ کیا آپ نے آج تک دعا کی؟ کیا آپ نے دعا کی ربنا لا تزغ قلوبنا؟ یہ اللہ فرما رہے میرا نبی اپنے امت میرے بندوں سے کہہ دو یہ دعا کیا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے ماں کی گود میں عطا فرمائی، اللہ اس دولت کو قبر کی گود میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری محترم میری بچیوں، سردی جا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی کے کپڑوں کو بچانے کے لیے پیٹیوں میں رکھ کر کون کون سی پیٹیوں سے حفاظتی تدابیر نہیں کرو گی، کون کون سی گولیاں، کون کون سے سپرے اپنی الماریوں میں کرو گی کہ تمہارے کپڑے بچ جائیں۔ 6 مہینے بعد ان کپڑوں کو استعمال کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو، تو ایمان آپ کا قبر اور میدان محشر میں کام آئے گا۔ اس کو بچانے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا کہ اگلا بہت بڑا میجر اعلان اللہ قرآن میں فرما رہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خبردار چودرانیوں، سیدزادیوں، بٹنیوں، کشمیریوں، نمبرداریوں، کمبو فیملی والوں، ارائیوں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ولا تموتن، مت مرنا میرے پاس اس وقت تک نہ آنا جب تک میری فرما بردار نہ بن جانا، میری تابعداری نہ بن جانا۔ آج کے لیے دیدار سنگھ کے اندر کتنے جنازے اٹھے، کل کتنے اٹھے؟ آپ کو خدا کی قسم اس بات کا یقین ہے کہ یہ بندہ اللہ سے اللہ کا فرما بردار بن کے جا رہا ہے کہ نافرمان بن کے جا رہا ہے؟ جب اپنے بارے میں یقین کوئی نہیں تو دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیسا؟ تو آؤ آج میری بہنوں اللہ کے دربار کے اندر اب یہ عزم و ارادہ کرے کہ دنیا سے جائیں گے، کوشش کریں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں میڈیا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں ٹک ٹاک فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں بڑے بڑے برانڈ فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کر دیا۔ اور سا فیصلہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا نبی اپنے گھر والوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اور کل جہان کی عورتوں سے کہہ دے خبردار پردہ پورا رکھنا، پردے کا خیال کرنا، یہ تمہارا زیور ہے۔ آج بد نصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر، تیرے میرے گھر میں سب کچھ ہے لیکن میری زندگی کے اندر پردہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو کیسا ٹوکتی ہو؟ یہ تمہارا لباس تھا جس لباس کو پسند آمنہ کے لال نے کیا، اور یہ لباس آمنہ کے لال نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کیا، اور اس لباس کو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں ہم اکٹھے رہیں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ 3 چیزوں کا خیال کرنا جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ پہلا، اے عائشہ دنیا کا سامان اتنا رکھنا جتنا ایک مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے، دنیا کا توشہ اتنا بنانا جتنا مسافر کا۔ تمہارے گھر کے اندر اتنے نکھیڑے جتنے بکھیڑے، کہتی ہو تنخواہ آتی ہے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، پتہ تو تم چلنے نہیں دیتی۔ خدا کی قسم جو ضروریات جو مقصد کی چیزیں بنا رکھی ہیں یہ تو فضولیات ہیں۔ آج کہتی ہے اپنے بندے کو تھاڑے کول ساڈے لیے وقت ہی کوئی نہیں، ساڈے کول مجال ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، تم اسے بیٹھنے جوگا چھوڑو تو بیٹھے۔ جن چیزوں کو تم نے ضروریات سمجھا وہ فضولیات ہیں۔ اتنی بڑی ڈیمانڈوں کی لسٹ ہے، پوری کرتے کرتے یا تو وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ 2 روٹیاں، اللہ اکبر، کتنے بستر گھر میں ہونے چاہیے تھے؟ اولاد اپنے بچوں کے علاوہ 3 بستر گھر میں ہونے چاہیے تھے، 1 بستر شوہر کا، 1 بستر بیوی کا، 1 بستر آنے والے مہمانوں کا۔ کتنا جہیز ہونا چاہیے تھا؟ اللہ غنی، اللہ اکبر۔ فاطمہ کو دنیا کا جہیز نہ ملا لیکن آخرت کا جہیز اتنا بڑا دے دیا۔ اے فاطمہ جنت میں جانے سے پہلے جو آج 17 پیمند والی چادر پہن رکھی ہے، جنت میں جانے سے پہلے انہی ہاتھوں سے اے فاطمہ میں تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہناؤں گا۔ یہ جہیز تھا جو باپ کو دینا چاہیے تھا، یہ جہیز تھا جو باپ کو دینا چاہیے تھا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 4 ٹرک کا سامان دے دیا لیکن باپ نے حیا اور کردار والا جہیز نہ دیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی بچی کو یہ جہیز نہ اسکول سے ملا، یا یونیورسٹی سے ملا، نہ کالج سے ملا، یہ تو ماں باپ کے کردار سے ملنا تھا، یہ تو ماں باپ کی حیا سے ملنا تھا۔ اللہ اکبر میری عزیزہ، اللہ اکبر۔ رخصتی کرتے وقت کیا کہتی؟ پیو دی عزت کا خیال کری، ماں دی عزت کا خیال کری۔
تو کہتی ابا 22 سال گھر میں رہی، کون سی عزت ہے، مجھے وہ عزت تو نظر ہی کوئی نہیں آئی۔ ابا جی وہ کون سا کردار تھا مجھے نظر نہ آیا، یہ کردار آپ نے بنانا تھا۔ ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 25 سال کی عمر میں شادی کی، قرآن سر میں سایہ کر کے جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں اتنا یقین ہے قرآن کا سایہ سر پہ کرو بہار آ جائے گی، تو اسی قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے خدا کی قسم کردار میں نکھار آ جاتا۔ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاتی۔ آج تمہارا بیوٹی پارلر کہتا ہے، شور سے کہہ رہی ہے مجھے 5000 روپیہ علیحدہ چاہیے بیوٹی پارلر کے لیے۔ اللہ اکبر، علماء فرماتے ہیں اگر تو اپنی حیا کو خوبصورت کرنا چاہتی ہے، اگر اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتی ہے تو روزانہ سورہ نور کی تلاوت کر، اس کی برکت سے اللہ چہرے کے اندر حیا بھی دے گے، نکھار بھی پیدا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے آئی برو بنانے پر، مجھے دنیا کی بیوٹی بنانے پر، دنیا کے بیوٹی پارلروں کے اوپر اعتماد ہے۔ صادق المصدوق پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ پر جو قرآن اترا اس پہ اعتبار کوئی نہیں۔ تو میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کے لباس کا، اپنے بچوں کے کردار کا، اپنے بچوں کی سوسائٹیوں کا خیال کرو، اپنے بچوں کے ماحول کا خیال کرو۔ آپ کی بیٹی کی کون سی ایسی دوست ہیں، آپ کی بچی کی کون سی ایسی سہیلی ہیں، ان کی چھان بٹک تم خود کرو۔ اللہ اکبر۔ ان کے رشتے کا خیال کرتی ہو، اپنی بچیوں کے ماحول کا خیال کرو۔ بیٹی آپ کی ہو، بیٹا آپ کا ہو، اور آپ کے سامنے موبائل پڑا ہو اور آپ موبائل پکڑ کے اپنے بیٹے سے کہیں بیٹے اس کا لاک کیسے کھلے گا، بیٹی اس کا لاک کیسے کھلے گا۔ یاد رکھنا جب بچیوں کے موبائلوں میں لاک لگنے لگ جائے تو خدا کے واسطے اپنا مال بچانا چھوڑ دو، کردار بنانے کی فکر کرو۔ جب آپ کی بچیاں آپ کو دیکھ کر فون الٹا کر کے رکھ دیں، جب آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر فون جیب میں ڈال لیں تو سمجھ لو کردار کے اوپر کس وقت اٹیک ہونے والا ہے۔ اگر اس وقت تمہیں خیال نہ آیا تو تمہارے گھر کے اندر ماں باپ کا انتخاب نہیں آئے گا، آپ کے گھر کے اندر کورٹ میرج کا انتخاب آئے گا، پھر آپ کے گھر کے اندر بیوی کا اور ماں کا معیار ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے گھر کے اندر باپ کا اور بیوی کا معیار ختم ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے اس کردار کو آپ نے بچانا ہے۔ اپنی اولاد کو وقت دیجیے، اپنی اولاد کو وقت دیجیے، تاکہ تمہارے بچوں کو پیسے کی پہچان نہ ہو، ماں باپ کے کردار کی پہچان ہو۔ یہ زندگی کا حصہ آپ کو بنانا چاہیے۔ خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے، اپنی بچیوں کے بارے میں سوچئے، انہیں اتنا قریب کریں، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے اتنا دوستانہ ماحول ہو جائے کہ تمہارے بچوں کو باہر کی دوستی کی ضرورت نہ پڑے۔ تمہارے بچے اپنی زندگی کی پریشانیوں کو شیئر کرنے کے لیے، اپنے دماغ کی سوچوں کو بتانے کے لیے وہ ان لوگوں کا سہارا نہ بنے جنہیں گھر کے اندر سہارا نہ ملا۔ جو ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ کے چلے گئے وہ تمہاری اولاد کو کیا سہارا دیں گے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں میں بیٹھیے، دکان کا کچھ وقت اپنے بچوں میں گزاریے، اور آپ بھی کچن سے، امور خانہ داری سے، بازار کے کاموں سے اول تو تمہارا دکھ ہی نہیں تھا، اگر چلی بھی جا رہی ہو کم از کم 1 گھنٹہ تو روزانہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے گزارو، تاکہ تمہارے بچوں کو احساس ہو کہ ان کا بھی کوئی ہمارے میں حق ہے، یہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو آپ نے ان کے کردار کے بنانے میں سوچنا ہے، اور میاں بیوی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ علم، یہ رہنمائی تمہیں خدا کے قرآن سے ملے گی اور آمنہ کے لال کے قدموں سے ملے گی۔ اگر نہ دھکے کھا رہی ہو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہو، تمہارا کوئی معیار تھا؟ تمہارے معیار اور کردار کے چرچے آسمانوں پہ تھے، تم تو جنتی حوروں کی سردار میں تھی۔ تمہارا کردار ماچس کے ڈبیا تھوڑی تھا، تمہارا کردار فلس صاف کرنے والے برش تھوڑی تھا۔ کبھی تمہارے اندر احساس پیدا ہوا مرد کا جوتا ہو اور جوتے کے ڈبے کے اوپر عورت کی تصویر ہو، تم نے کبھی سوال کیا کہ جوتا مرد کا ہے، میری تصویر کیوں لگی؟ ماچس کی ڈبیا ہو، تصویر تمہاری ہو، فوم کا گدا ہو، تصویر تمہاری ہو، کپڑے مردوں کے ہو، تصویریں تمہاری ہو، مردوں کے کپڑوں کی دکان ہو، تصویریں تمہاری لگی ہو، زیور کی دکان ہو، تصویر تمہاری لگی ہو، شائنر لینے جاؤ اور اس طریقے سے انتظام لینے جاؤ اور صرف لینے جاؤ، تصویریں تمہاری لگی ہو۔ تمہیں آج تک خیال نہ آیا کہ تمہارے کردار کو پوری دنیا کا کفر اور خصوصاً یہود و نصارہ کیسے کیش کرا رہے ہیں۔ میری ماں میری بہنوں، اپنے حقوق مانگنے سے پہلے ان حقوق کا تحفظ کرو جو حقوق تمہیں اللہ نے دیے ہیں، اور وہ حقوق مانگو جن حقوق پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ ادارہ کنز القرآن ایک تعلیمی درسگاہ اور ایک ناری درسگاہ ہے، یہ جو ہماری بہن، ہماری بیٹی
اور گور بٹو صاحب کی والدہ محترمہ بڑے احسن طریقے سے آپ حضرات کے ساتھ گھل مل کے آپ کے مشورے سے آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی بچیوں کی رہنمائی اور ان کے مستقبل کا خیال کر رہی ہیں. 100 سے زیادہ ماشاءاللہ بچیاں پڑھنے والیاں اور پھر رہائشی جن کے کھانے پینے کا انتظام. میں دن رات پھرتا ہوں اور مجھے مدرسوں کے حالات پتہ ہے. یقین جانیں 100 2 سال سے جو مدرسہ